جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے اور کھلی حقیقت ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر اس کی حکومت واقعی امریکہ نے ختم کروائی تھی تو اب وہی امریکہ جو ہے، وہی برطانیہ جو ہے، اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی، سیاست کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کیوں وہ سہارا دے رہے ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ بات وہی ہے کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ اور دھوکہ دینے میں، یو ٹرن لینے میں، احسان فراموشی میں تو یہ ماسٹر ہیں جن کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ آج کل ویسے بھی جیل کے عملے سے لڑ رہے ہیں، وکلاء سے لڑ رہے ہیں، ججز سے لڑ رہے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے جو حامی رکن کانگریس ہے، امریکی نمائندگان میں قرارداد پیش کرتے ہیں۔ برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ان کی پہلی بیوی، کاغذوں میں پہلی بیوی جمیمہ گولڈ سمتھ، یہودی لابی کے خزانوں کی بوریاں بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کھول چکی ہیں۔ کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے عالمی میڈیا میں مضامین اور تجزیے شائع کروائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا اور صحافیوں کو خریدنے کے لیے $60 ملین کی تازہ ترین ادائیگیوں کے ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہر کسی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بیٹھے پی ٹی آئیز کے جو پے رول کے اوپر یوٹیوبرز ہیں، وہ اتنی دیتا دلیری سے کیسے پاکستان کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی کردار کشی کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹی اور من گھڑت خبروں کے ذریعے۔ الزام تراشی کی انتہا، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اور 8 فروری تک ظاہر ہے، 8 فروری کو انتخاب ہونے ہیں، تب تک یہ ٹولہ اپنا یہ کام جاری رکھے گا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ ایجنڈا ہے، بیرونی ایجنڈا ہے، بیرونی سرمایہ کاری ہے، اور اب بیرونی دباؤ کے ذریعے ملک دشمن بیانیہ آگے بڑھانا ہے، اور یہ اپنے جو موقف کے تضادات ہیں اس کے ذریعے اپنی سیاسی قبر بھی خود ہی کھود رہے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ سچ کی کاٹ کی ہڈیاں بار بار نہیں چڑھتی، یہ بات بھی آپ کو بتا دیں۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پھر اپنی باتوں کے ساتھ ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس پی ٹی آئی کا جو ٹولہ ہے، اس کی جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ جمامہ ہے۔ یہ بشرا پیرنی کا تو ایسے نام شام تھا، اصل تو یہ ہے کہ کس چلاکی سے وہ پس منظر میں رہ کر عمران خان کے ذریعے پاکستان دشمن ایجنڈا آگے بڑھاتی رہی، اس کو استعمال کرتی رہی، اور کسی کو کانے کان خبر نہیں ہوئی۔ اب یہ انکشاف ہوا کہ پی ٹی آئی کا اصل ہیڈ کوارٹر نہ تو بنی گالہ میں ہے، نہ زمان پارک میں ہے، بلکہ اصل ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، جسے جمیمہ گولڈ سے جماعت چلا رہی ہے۔ جب تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر رہا، عمران خان اور جمیمہ گولڈ سمتھ کا خفیہ گٹھ جوڑ رہا، لیکن بانی چیئرمین کے جیل جانے اور پی ٹی آئی قیادت کے روپوش ہونے کے بعد جمیمہ کو خود دنیا بھر کے بہت سے لوگوں سے ڈائریکٹ رابطے کرنا پڑے۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات، سائفر جیسے سنگین مقدمات سے بچانا اس کا ٹارگٹ ہے، جس کے لیے جمیمہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھی ہے، کیونکہ اب یہ ثابت ہوگی یہ بات کہ عمران خان اور جمیمہ کی علیحدگی ڈرامہ تھا، محض ڈرامہ تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ایک یہودی گھرانے کا داماد اور فرنٹ مین پاکستان میں حکومت کی سربراہی تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کو پہنچایا گیا۔ آج بھی عمران خان اور جمیمہ گولڈ سمتھ اندر سے ایک ہیں۔ یہ راز کبھی شاید آشکار نہ ہوتا، لیکن عمران خان کی جیل میں قید کی وجہ سے جمیمہ بے اختیاری میں خود جارحانہ انداز میں کھیلنے لگ گئی ہے اور برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہوگی آپ کے ساتھ ہم لازمی طور پر شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔